رہی تھی کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اب جس کو ڈیوائس کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن آخرت کی ڈیوائس ہے. سبحان اللہ. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے یوز کا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی انسٹرکشن کا، بے شک اس کے ہاتھ میں ہو، بے شک اس کے سرانے، بے شک اس کے گھر میں ہو، 7 کپڑوں میں ہو، اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ اچھا بے شک وہ اس کو پڑھ بھی رہا ہو لکھا ہوا، لیکن اگر اس کے سائنس کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے، اس پہ وہ تو بول رہی ہے، گوگل سے ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کو، کہہ رہی ہوتی ہے بیوی کے ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ، اتنے سے اتنا ہو جائیں، اتنے سے اتنا ہو جائیں، لیکن اگر آپ کو اس کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کوئی آپ اس جگہ پہ منزل حاصل کریں گے، پہنچ پائیں گے؟ اللہ اکبر. تو کتنی سادہ سی بات ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں ڈیلی قرآن انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور قرآن تو ایسے ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلد بھول جانے والی چیزوں سے ہے. میں نے اپنی بیٹی کو بھی 12 پارے اس کے حفظ ہوئے ہیں، تقریباً آدھا قرآن. تو حالت یہ ہے کہ میں نے سٹاپ کروایا ہوا ہے اور آگے سے پڑھا رہی ہوں، پیچھے سے بھول رہے ہیں. مسلسل ہم اسی ریس میں ہیں. وہ خود ابھی 12 سال کی نہیں ہوئی، 10 سال کی ہے، اور میں اس بے چینی میں اس کو رات کہہ رہی تھی کہ 12 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہیں پڑھاتے پڑھاتے، ابھی تمہیں 12 پکے نہیں ہوئے. بابا جان کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہو، 12 سال کی تو وہ نہیں ہے. میں نے کہا بابا مجھے بڑا لمبا لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنی محنت کر رہی ہوں. تو یہ اتنی محنت کے باوجود بھی غلطیاں بھولنا، یہ حفظ کی بات ہے. انڈرسٹینڈنگ کا بھی یہی حال ہے. آج کل میں اپنے انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ مطلب میری مارننگ کلاس جو ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے. آلدو کہ میرا ریسرچ ورک زیادہ ہوتا ہے، مثلا جو میرا مطالعہ کا ٹائم ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، لیکن وہ جو لیکچر ڈلیوری کہیں یا کلاس ٹائم کہیں وہ کم ہو گیا ہے. تو میں ایک طرف تو اپنے بابا جان کو دعا کا کہہ رہی تھی کہ اب آپ نے اپنی ہر نیکی کے کام کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری وہ صبح کی کلاس میں ریگولیرٹی دے دے، دعا کریں. تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ کیوں وہ آپ کی کلاس کیوں کم ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے میں مطالعہ اتنا ہی کرتی ہوں مگر اب ریسرچ ورک زیادہ کرتی ہوں. کہتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے، آپ زیادہ اچھا پڑھائیں گی. میں نے کہا لیکن وہ جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے نا وہ الگ حلاوت دیتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ، یہ صرف میں وہ بتا رہی تھی کہ صرف پڑھنا نہیں، میرا اپنا پڑھنا، انڈرسٹینڈنگ جو پڑھانے سے سمجھ آتی ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے. تو کیا ہماری زندگی میں وہ آخرت کی جانب جانے والے راستے کا، آج کل دنیا تو سکلز کے پیچھے اتنی کریزی ہو گئی ہے. آپ کو ہر دیکھیں کہ اداروں کے نام سکلز پہ ہیں، اور ہر ٹیوشن اکیڈمی وہ سکلز کوئی سکل ایجوکیشن ہو نہ ہو، ڈگریوں میں کیا رکھا ہے، سکل لانی چاہیے. تو آخرت کی بھی کوئی سکل ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ آخرت کی سکلز ہوتی ہیں، اور وہ عبادتوں کے طریقے یہ سیکھنے ہیں. اور افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمیں تو خالص توحید کا ہی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو فوتگی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی اپنے کی نہ وفات کا، نہ تجہیز و تکفین کا، نہ ہمیں اس کے مرنے کے بعد کے احوال کا. اب جیسے یہاں ماحول ہے تو سب سے پہلے جو تعزیت کی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ سے، لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے جو الفاظ فرمایا کرتے تھے، یہ زخموں پر، دکھوں پر، دلوں پر مرہم ہیں، سب کو آنے چاہیے. اچھا عربی نہ بھی آئے نا تو انہی ترجمے کے ساتھ، تاکہ وہ بھی سمجھے اور آپ کو بھی پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑا ہی برا طریقہ ہے جو گلے لگا کے رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا اس کو تعزیت کہتے ہیں؟ اس کو تعزیت نہیں، جہالت کہتے ہیں. جو مطلب آ کے نا اس کو باقاعدہ ایک کہنا کہ بٹن ہے یا ایک موڈ ہے رونے کا، اس کے بغیر ہماری تعزیت ہی نہیں ہوتی. میں حیران ہوں. اچھا وہ ایک ہے گلے لگانے والا، ادھر تو چینج ہو رہے ہیں نا رونے کے، ان کے ہر ایک کی تو 5-5 منٹ آنسو آئے گا، وہ تو دنوں میں آنسو بہاتا ہے اس کے تو آنسو، مطلب آپ اس کو اور زخمی کر رہے ہیں. نہ کیا کریں ایسے. کیا طریقہ ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَعْطَى، سب اللہ کا تھا، سب اللہ کا ہے، جو بھی اس نے دیا وہ ہے بھی تو اسی کا اگر اس نے لے لیا. سبحان اللہ. ایک اور میں شعر آج پڑھ رہی تھی جس میں شاعر کہتا ہے کہ انما المال واہلون، گھر والے اور مال یہ کیا ہیں؟ الودیع، یہ رب کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں، اور امانت کو آخر بالآخر ایک نہ ایک دن واپس کرنا ہی ہوتا ہے. مال اور اہل
اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اور امانت کو بالآخر کسی دن واپس کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى، بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، وَلَهُ مَا أَخَذَ، اور اسی کا ہے جو اس نے لیا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اس کے لینے کا ایک مقرر وقت ہے، کوئی آج کوئی کل کوئی پہلے کوئی بات۔ فَلْتَصْبِرْ، صبر کیجئے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ سے نیکی کی، ثواب کی، اجر کی، صبر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھیے۔ یہ ہے تعزیت، کتنے پیارے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ہی تعزیت، بے شک آپ عربی نام ہی آئے نا، آپ کا سٹائل یہ ہو، آپ کی ورڈنگ یہ ہو، آپ اپنے انداز میں کہیں، اپنی زبان میں کہیں، پھر اس کے بعد جس پر مصیبت آئی ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت اور اس نبوی دعا کی کثرت کرے، وہ دعا جو نقصان کو نفع میں بدل دے، جو جس بھی نقصان پر، اور جانی نقصان سے بڑا کوئی نقصان ہوتا ہے، اور ایون انسانوں کا ریپلیس نہیں ہوتا، لیکن اس دعا کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ ریپلیس اس کا بھی کر دیتا ہے اور بہتر کرتا ہے، بیٹر فارم میں کرتا ہے۔ وہ سبحان اللہ حدیث آپ میں سے اکثر کو آتی ہوگی، اللہ اکبر، ام المؤمنین ام سلمہ، ان کا واقعہ کہ صحابیہ تھیں، ام المؤمنین کیسے بنی تھی؟ ابو سلمہ ان کے خاوند، اتنی ان کی وہ لو برڈز کہیں، رومانٹک کپل کہیں، آئیڈیل فیملی کہیں، ایسے کہ کہتی ہیں میری نظر میں، صحابیہ جب تھی کہتی ہیں کہ میری نظر میں سارے صحابہ میں سے، صحابہ تھے سب صحابہ میں سے، کوئی ایک بھی میرے خاوند جتنا نہیں تھا اچھا، اتنے میرے اچھے خاوند تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا تھا، بڑے اچھے تعلقات تھے، اور اتنا تعلق تھا اور نیکی کے معاونت تھی، سب کچھ۔ پھر جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے آئے، رو رہی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے خامن جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں، میرا کیا ہوگا، اب میں ان کے بغیر جینے کا نہیں سوچ سکتی تھی، اب میں کیسے زندہ رہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی، جو ہے نا خلف کہتے ہیں جانشینی کو، یعنی اس کی جگہ بہتر دے، نعم بدل دے، اس کی جگہ بیٹر دے۔ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان سکھایا نا کہ واخلف لی خیرا منہا، تو ایک بار میں چونکی، بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں میرا خاوند جیسا، تم اور ویسے بھی جس کا خاوند گیا ہو وہ کہتی ہے میرے لیے تب دنیا ختم، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی نا، نہ کوئی ہے نہ میں سوچ سکتی۔ ہوا کیا، کچھ ہی عرصے بعد اللہ کے حکم سے صحابیہ سے ام المؤمنین بن گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ کہتی ہے مجھے یقین نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے سکھایا تھا تو میں پڑھ رہی تھی، اللہ نے مجھے واقعی بہتر دیا۔ جانے والے واپس نہیں آتے، لیکن اللہ خود وکیل اور کفیل بن جاتا ہے، اللہ ضرور اس کی ریپلیسمنٹ بھی کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ آخرت کا جو سفر ہے نا، دنیا اس کے راستے میں آتی ہے، پہلے آتی ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ